صوفیہ کرام نماز کا براہ راست تو نہیں انکار کرتے، لیکن نماز کی تشریح الٹ کر دیتے ہیں کہ صرف اللہ کا ذکر کرنا ہی نماز ہے، تو اس کی تشریح فرما دیجیے۔ بھائی جو ایسا کہتا ہے نا، اس کو میرے دوست آپ صوفیاء کرام نہ کہیں، وہ کوئی شیطان کا چیلا ہو سکتا ہے۔ صوفیاء کرام تو ہوتے ہی وہ ہیں جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں، ہم سے بڑھ کر شریعت پر عمل کرتے ہیں، خلوص سے کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں صوفی۔ مولوی سے آگے نکل گیا جو نامراد نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، اس کی الٹ سیدھی تشریح کرتا ہے، اس نے صوفی کیا ہونا؟ وہ تو گمراہ ہے، بے دین ہے، اسلام سے خارج ہے۔ میں ایک بڑے صوفی کی بات بیان کر دیتا ہوں، وقت ختم ہو رہا۔ یہ ایسے صوفی ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بستام نہیں بستامی، دیر سے پڑھتے ہیں بات۔ تو حضرت بایزید بستامی اتنے بڑے ولی ہیں، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہوئے۔ یہ پہلا طبقہ صوفیاء کا، جنید بغدادی، بایزید بستامی، سری سکتی وغیرہ، بہت نیک لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص ایک آنکھ جھپکنے میں مشرق سے مغرب تک چلا جاتا، وہ اللہ کا ولی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تو شیطان اللہ کا اتنا مبغوض ہے، مردود ہے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، اللہ نے اس کو یہ طاقت دے دی۔ اس نے کہا ہوا میں اڑتا، فرمایا چڑیاں اور پرندے اڑتے پھرتے ہیں، انسان سے گھٹیا۔ وہ پانی پر خشک پاؤں چلتا، فرمایا لکڑیاں تیرتی پھرتی۔ اس نے کہا پھر آپ کس کو کہتے ہیں ولایت؟ انہوں نے کہا بھائی بیٹا ولایت یہ ہے کہ شریعت کا جو امر و نہیں ہے نا، اس کو دیکھو کہ جو حکم دیا دین نے وہ کرتا، جہاں سے روکا رکتا، اگر نہیں شیطان ہے، لعنت بھیجو اس پر۔ وہ کوئی نہیں، دجال آئے گا، آپ جانتے ہیں رسول کریم نے جو اس کا پتہ، مردے زندہ کرے گا، بارشیں برسائے گا، خدائی طاقتیں، تو وہ ولی ہوگا، لعنتی ہوگا ساری زمین۔ ذرا یہ چیزیں نہیں دیکھنی، یہ شریعت کی پابندی۔ جو اس سے باہر ہوا وہ صوفی کیا، اس نے ہونا تو لعین آدمی۔ صوفیہ وہ ہیں جنہوں نے دین کی پابندی کی ہے۔ انہی کا ایک واقعہ ذرا سن لیں پھر وقت ختم، کہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک نیک آدمی کو ملنے گئے، سنا اس کا شہرہ کہ وہ ولی ہے۔ جب ملاقات کے لیے گئے تو وہ بزرگ وہاں موجود نہیں تھے، اپنے حجرہ میں کہیں باہر گئے تھے۔ انہوں نے ان کی جان مات دیکھی کپڑے کی، ہاتھوں کو تیل بھی لگا ہوتا کئی مرتبہ، کہ وہ نماز جو اتنی دیر سے پڑھ رہا تھا نا، دیکھیں ذرا بھی اس نے حرام نہیں، صرف سنت کی پوری پابندی نہیں تھی۔ آپ بھی شاید نہ خیال کرتے ہیں، سجدے میں جاتا ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوتی، فرق نظر آیا، ملی نہیں، 5 انگلیاں ملی ہونی چاہیے، قبلہ رخ ہونی چاہیے، ادھر بھی نہیں اس طرح بغلیں کر لیں کہ ٹیڑھا ہو جا رہا، ڈائریکشن قبلہ کی، 5 انگلیاں کعبے کی طرف ملی۔ دیکھا انگلیوں میں فرق، ساتھیوں سے کہا چلو چلے۔ انہوں نے کہا حضرت اتنی تکلیف کر کے آئے، ملنا تو چاہیے۔ فرمایا یار ولایت تو بڑی بات ہے، جس کو ساری عمر یہ بھی نہیں پتا چلا کہ رسول اللہ سجدے میں ہاتھ کیسے رکھتے تھے، کیا اس کو ولایت نصیب؟ اندازہ کریں، آپ صوفیہ کی کہہ رہے ہیں، صوفیہ نہیں، یہ شیطان ہے جو بھنگے پیتے ہیں اور نشے کرتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں۔ صوفی تو وہ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بھائی دین میں اپنے آپ کو فنا کر، وہ نہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے تھے۔ کوئی صوفی نہیں ہو سکتا اگر وہ شریعت محمدیہ سے الگ ہے۔ اس چیز کا کیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب بیٹھے نے؟ جی جی ہلو، فرمائے، بیٹھا ہوں۔ اچھا مولانا صاحب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صلی اللہ علیہ وسلم، جی، ایک عورت نے زنا کیا اور اس کو سنسار کر دیا گیا، جی، اور قرآن میں کہیں نہیں ملتی ایسی بات کہ سنسار کیا گیا کہ یا سنسار کر دیا جائے۔ وہ وہاں تو یہی معاملہ ملتا ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ نہیں، کہاں معاف کا ذکر ہے؟ غفور الرحیم ہوں۔ نہیں، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ رجم کی سزا جو ہے نا سنسار کرنے کی، اس کا ذکر قرآن میں نہیں، مگر یہ جو آپ نے گاڑی بات کہ اس کو کچھ نہ کہا جائے، معاف کر دیا جائے، نہیں، اسی غفور الرحیم نے کہا ہے کہ میں عزیز الحکیم ہوں، میں اس دنیا کا نظام تباہ نہیں ہوتے دیکھ سکتا، اس لیے 100 کوڑوں کا ذکر تو میرے بھائی سورہ نور میں ہے۔ چلو سنسار کی بات تو الگ کریں گے، یہ تو قرآن میں ہے، سورۃ نور نکالنے، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑا مارو، اور جب یہ کوڑے مارے جائیں تو وہاں مسلمانوں کا ایک مجمع ہونا چاہیے، لوگ دیکھیں یہ سزا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے کہا آپ غفور الرحیم کہہ رہے ہیں، وہ غفور الرحیم کہتا ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، یہ سزا دیتے ہوئے تمہیں ان دونوں پر ذرا ترس نہیں آنا چاہیے، اڑا دو ان کی کھالیں تاکہ لوگ اس جرم سے باز آئیں۔ کس غفور الرحیم کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ غفور الرحیم دنیا پر عذاب نازل کر کے قومیں برباد کرتا رہا، کبھی طوفان نوح آیا، کبھی بجلیاں گردیں، کیوں جھوٹا مانا غفور الرحیم کا یہ آپ نے بنا لیا کہ دنیا میں اندھیر مچا رہا ہے اور آنکھوں پر پٹی باندھے؟
یہ نہیں مطلب، یہی بڑی بات ہے کہ وہ ہمیں توبہ کا موقع دیتا ہے، معافیاں دیتا، مگر جو لوگ باز نہیں آتے اس نے اعلان کر دیا نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بخشنے والا اور مہربان ہوں، وانا عذابی هو العذاب العلیم، اور ساتھ ہی یہ بھی خبر دو کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ کیوں قرآن سے مذاق بنا رکھا کہ چھٹی دے دو؟ تو کوڑوں کی سزا قرآن میں ہے، سورہ نور، اور سنسار کی اس نبی نے دی ہے جو قرآن لے کر آیا تھا۔ اور عقل کی بات ہے کہ کنوارے کی سزا ہلکی ہونی چاہیے، اس کا تھوڑا بہت عذر ہے کہ غلطی کر گیا، مگر شادی شدہ آدمی جس کو حلال کا موقع ہے اس نے اگر یہ برائی کی کیوں نہ اس کو اڑا دیا تھا، اس کو سنسار کیوں نہیں کرنا؟ سزا دگنی ہونی چاہیے۔ بلکہ جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں، ابن حجر بھی مانتے ہیں کہ واقعی یار بات تو مقبول ہے کہ حضور نے کئی موقع لوگوں کو دوہری سزا دی، کوڑے دی اور سنسار دی۔ وہ بوڑھے تھے، شادی شدہ بوڑھے، اب بھی حیا نہیں آیا، ان کو فرمایا پہلے 100 کوڑا مارو بعد میں سنسار کرو۔ دین میرے بھائی بالکل مناسب ہے، جتنا جرم ہے اس کے مناسب سزا تجویز کر۔ یہ غفور الرحیم کا معنی کوئی نہیں، اس نے دوزخ بنایا ہے۔ دنیا میں کتنے عذاب بھیجیں، کوئی قومیں زمین میں لنسا دی ہیں، کچھ پر پتھر برسے ہیں، ایسا غفور الرحیم ہوتا تو کہتا کہ قومیں لوٹ لونڈے بازی کرتی، میں کیوں پتھر برساؤں؟ ایسا نہ مانا کریں، غفور الرحیم بھی ہے، بڑی مہلت دیتا ہمیں توبہ کے لیے، مگر باز نہ آئے پکڑ بھی سکتے، پھر نہیں چھوڑے گا، پھر نہ کوئی سفارش نہ کوئی دوسری بات۔ اب سعودی عرب سے جہاں تراویاں ہوں ٹی وی تے لگدیاں نے، جی جی، بندہ اپنے گھر ٹی وی سامنے لا کے تے انہاں دے نال تراویاں پڑھ سکدا کہ نہیں پڑھ سکدا؟ ایڈے تکلف دی میرے پرا کیڑی ضرورت ہے سعودیہ دی تراویاں نہ رلنا، اتنے تھوڑیاں ہوندیاں، کسے مسجد چلا جایا کر تو پڑھن دا نماز شوق آ، بندہ مدینے نہیں گیا، دل بڑا کردا امام صاحب دے پیچھے پڑھ لے، جے اللہ نے سہولت دی نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی حرج ہے جی؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نصیب کرے آپ پھر وہاں جائیں، وہاں پڑھیں، مگر یہاں کے اماموں کے پیچھے پڑھیں، یہ نہیں دین میں اجازت کتنی دور، اللہ نہ کرے وہ بند ہو جائے کسی وجہ سے، ممکن ہے، پھر آپ کی نماز کا کیا بنے گا؟ نماز اس امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے جس کا حرکات کا یقینی علم ہو کہ کیا کر رہا کیا نہیں۔ اگر ایسا کوئی نظام خراب ہو جائے، ہوتے ہی رہتے ہیں، بجلی بند ہو جائے، ٹرانسمیشن بند ہو جائے، آپ نہ یہ کام کریں، نہ یہ اجازت کی ہے کہ صفیں اتنی دور، یہ تو ہمارے یہاں بھی کوئی نماز گھر میں پڑھے اس کی بھی صاف سے صاف ملی ہونی چاہیے، وہاں جا کر پڑھنی چاہیے جہاں امام صاحب پڑھ، صرف عورتیں ہیں وہ ٹھیک ہے، اگر آواز آ رہی ہے امام صاحب کا پتہ چلتا کسی پردے میں پڑھ، مرد تو اس جگہ جائیں جہاں امام جماعت کہ عورت بھی نہیں جی کر سکتی؟ نہیں، عورت گھر میں پڑھ سکتی ہے اگر اس کو پتہ چلتا ہے کہ امام رکوع میں چلا گیا سجدے۔ مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ امام صاحب کے ساتھ اسی جگہ جا کر پڑھیں جو پڑھا رہا، اور پڑھیں بھی اس طرح کے صاف کی صاف دوسرے سے ملی ہوئی، الگ نہیں۔ بڑی مہربانی جی۔ السلام علیکم، شام کو پڑھیے، ٹھیک ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین الشیخ الکریم موجود الحمدللہ۔ الشيخ هل يجوز للسائم أن يدس لسان زوجته أم لا في حالة الصوم؟ ماذا يفعل بالزوجة؟ أن يدس لسانه ہاں، حالة الصوم، هل هذا يجوز أم لا؟ يجوز. يجوز. وسمعت بعض الإخوة يجوز التقبيل ولا يجوز له أن يدس لسانها. نہیں، سب جائز، سب جزاك الله خير. السلام عليكم. وعلیکم السلام۔ بس پوچھ رہے بیوی کے ساتھ بات نہیں کرتے، روزے میں کیا کر سکتا؟ تھوڑا سا ترجمے سے باہر بات ہے، باہر بات، کیونکہ سی ڈی بن رہی ہے، وہ انہوں نے پوچھ گھروں لیا پہ بھی جو جا بتا رہی ہے، دیا کہ بہنیں جائز بیٹیاں بھی دیکھتی ہیں، جائز ہے سب کچھ جو انہوں نے پوچھا۔ یعنی اطلاع عرض ہے کہ ہمارے شہر فیصل آباد میں دسیوں بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں کے لگ بھگ عربی طالب علم رہتے ہیں۔ مولانا چونکہ الائڈ ہاسپٹل اور میڈیکل کالج میں اکثر و بیشتر جاتے رہتے ہیں، وہاں ان کے خطابات اور پروگرام ہوتے ہیں، وہاں سے کسی طالب علم نے یقیناً مولانا کی شخصیت سے متاثر ہو کر ضرورت کے مطابق سوال کیا ہے۔ اللہ جزاکم اللہ۔